الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ یہ زندگی اصل میں ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ بھی آخرت میں جا کر نکلے گا، اور اس کی جزا و سزا بھی آخرت میں جا کر ہوگی۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں افراد جو بہت سا ظلم دوسروں پر ڈھاتے ہیں، وہ یہاں پر بچ کر نکل جاتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملتی، اور بہت سے نیک افراد ہیں جو نوع انسانی کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، لیکن وہ یہاں سے کچھ لے کر نہیں گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 32-33 سال کی عمر میں ان کا رفع آسمانی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فتح سے ہمکنار کیا، لیکن اس فتح کے نتیجے میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ نہ آپ نے کوئی محل بنایا، نہ کوئی تخت بنوایا، نہ کوئی پوشاک بنائی کہ جسے آپ پہنیں، اور کوئی تخت پہ آپ بیٹھیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوع انسانی کو عدل و انصاف سے متعارف کروایا، انسانی مساوات سے متعارف کروایا، شورائیت کا نظام دنیا میں پہلی دفعہ متعارف کروایا، ریاست کا تصور نوع انسانی کو دیا کہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے اور وہ سبھی کچھ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کرتے ہوئے مجلس شورا بنا کر لیجسلیچر علیحدہ کر دی، مقننہ علیحدہ کر دی، اور تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ جج کا عہدہ بنا کر جوڈیشری علیحدہ کر دی، لیکن انہیں حاصل کیا کچھ بھی نہیں۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر تو آخرت میں عطا کرے گا، بھرپور عطا کرے گا، اس لیے کہ جو اخروی زندگی کی جو لینتھ ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس میں 100 افراد کا قاتل 100 دفعہ زندہ کیا جائے گا، 100 دفعہ مارا جائے گا، اور جو ظلم انہوں نے کیے ہوں گے ان سب کا بدلہ وہ چکائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں افراد جو ہیں ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں فیصلے چکاتا ہے۔ جب کوئی قوم، کوئی کمیونٹی بحیثیت مجموعی نیکی کو اختیار کرتی ہے، عدل و انصاف کو اپنا شعار بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس قوم کو سربلند کرتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلند فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو ذلیل خوار کرے گا۔ ایک بڑی زبردست حدیث نظر سے گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ملک
کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ ان الملک یبقی بالکفر، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کفر کے ساتھ تو الاؤ کرتا ہے کہ دنیا میں رہے، حساب میں آگے جا کے لے لوں گا، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برداشت نہیں کرتا۔ آج ابتدا میں جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ انعام کی، اس میں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ آپ غور کریں تو آج ہماری قوم ان سب قسم کے عذابوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں طرح طرح کے عذاب بھیجے ہیں، یعنی آپ جو موٹے موٹے جانے پہچانے نام ہیں پیغمبروں کے، ان کو اگر ذہن میں لائیں تو نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتنا می برسایا اور زمین سے بھی کہا کہ اپنا پانی نکالو، اتنا پانی بھر گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ یہ بھی کیا تھا؟ اللہ کا عذاب تھا، قوم تباہ ہو گئی۔ پھر قوم ہود پر، قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اس پر جو عذاب آیا وہ تو بالکل ہی انمیچڈ، انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جو مسلسل 8 راتیں اور 7 دن چلتی رہی۔ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں نا تو آندھیاں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک ٹریکٹر جتنی وزنی شے جو ہے اس کو ایک جزیرے سے اٹھا کر دوسرے جزیرے میں پھینکا ہے۔ تو قرآن مجید میں مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو ایسے ہی اس تیز ہوا میں اکھاڑ کر سوکھے تنوں کی طرح یہاں سے اٹھا کر وہاں پھینک دیا گیا، تو پلے کی رہنا سے۔ پھر ان 2 قوموں کے انجام کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود نے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے اپنی طرح سے بڑے سیکیور گھر بنائے، تو انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے، ظاہر ہے اس وقت مشینری تو تھی نہیں، کوئی گرائنڈر نہیں تھا، کوئی ڈرل مشین نہیں تھی، تو گویا ہاتھوں سے چھینی اور ہتھوڑے کے ساتھ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے اندر گھر بنا لیے۔ گویا آج کی زبان میں اگر آپ کہیں تو بم پروف گھر تھے، لیکن کوئی چیز اللہ پروف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تو جیسے چاہے مار سکتا ہے انسان کو۔ تو کیا ہوا؟ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور زلزلہ آیا، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ اپنے گھروں میں اوندے بو پڑے رہ گئے۔ یعنی زوردار آواز کا ذکر ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک لمبی آواز تھی، اسی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ہم تجربہ کرتے ہیں نا نماز کے دوران، کئی دفعہ یہ ایمپلیفائر جو ہے یہ خود بخود چارج ہو جاتا ہے، اور سجدے میں گئے اور اتنی زور کی سیٹی بجتی ہے کہ 3-4 سیکنڈ کا سجدہ محال ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر وہی آواز گھنٹوں تک چلی جائے تو ہم میں سے کون زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان بستیوں کو اٹھا کر اوپر جا کے الٹ دو، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر پتھر برسائے مٹی کے، یعنی مٹی کو جب پکا لیں تو پتھر بھی بن جاتی ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا مصومۃ عند ربک للمسرفین، وہ تمہارے رب کی طرف سے ظالموں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ تھے، وہ میزائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں سردار کو، فلاں کافر کو جا کے لگے گا اور اس کا کام تمام کر دے گا۔ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس لیے کہ آل فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے بیگار لیتے تھے۔
جو سورہ قصص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر رحم آ گیا، کمزور قوم پر رحم آ گیا، تو اللہ نے ان میں موسیٰ کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اسائن کیا گیا کہ تم بنی اسرائیل کو جا کر آزاد کرواؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح فرعون سے کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو بس۔ لیکن یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کہاں مانتے ہیں؟ طاقت کا نشہ جو ہے یہ انسان کو مدہوش کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا آزاد کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 9 عذاب بھیجے۔ سورہ اعراف میں اس کی آپ کو مل جائے گی تفصیل کہ وہ 9 عذاب کیا تھے۔ ٹڈیوں کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، قحط کا عذاب۔ ہر مرتبہ جب وہ عذاب میں گرفتار ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، موسیٰ اپنے رب سے کہو نا کہ اب عذاب کی ہم سے ٹال دے اور پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ عذاب ٹل جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتا اور پھر وہ مکر جاتے، پھر دوسرا عذاب آتا۔ یعنی ظلم کی انتہا کیا ہے کہ انسان اتنا دلیر ہو جائے کہ اسے واضح طور پر پتا ہو کہ یہ میری کرتوت کی وجہ سے عذاب آیا ہے، لیکن پھر بھی باز نہ آئے اس۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ان کو تباہ کرنے کا؟ وہ نرالا ہی بندوبست ہے، یعنی ہر عذاب اللہ کا نرالا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے، مخبری ہو گئی، اور فرعون بھی اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اور پورے خاندان کے ساتھ اسے بھیجا گیا۔ تاڑی ایسی تہذیب جان دینے ایسی۔ آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج آ گئی، اور وہی ہوا جو عام طور پر ہوا کرتا ہے کہ جو سو کال سیانے بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، انہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا، پھر للہ سوات آزادی دا، آزادی آزادی آزادی۔ میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ ہون، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مسئلہ ہے، اپنا عصا مارو سمندر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پانی کی 2 دیواریں بن گئی، ادھر بھی کھڑے پانی کی دیوار، ادھر بھی کھڑے پانی کی دیوار، بیچ میں خشک رستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل پار کرنے لگے، اور ان کا بھی آخری جو ٹیل تھی وہ سمندر سے باہر نکل گئی، تو ادھر پورا فرعون اور اس کا لشکر وہ عین سمندر کے درمیان میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا چل بھائی، سمندر چل پڑا اور غوطے آ گئے سب کو۔ اس وقت فرعون مانا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو پھر سورہ یونس میں کہا گیا آل آن ہون ہو گئے، اب وقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا، آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ لاش موجود ہے عبرت کے طور پر۔ کتنا بڑا بادشاہ، لیکن سیکنڈز میں ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیجے یا تمہارے نیچے سے کوئی عذاب بھیجے یا تمہیں آپس میں لڑا دے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ سن 2005 میں ہم زلزلے کے عذاب سے دوچار ہوئے اور کوئی 3 لاکھ افراد ہمارے سیکنڈز کے اندر لقمہ اجل بن گئے، اور اب آج کے اخبار میں کہ 73 افراد اور لقمہ اجل بن گئے۔ کتنے پہلے ہو چکے ہیں، روز کا ٹول کیا ہے اس کو دیکھتے چلے جائیں تو اس نے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ لیکن یہ آیات جو قرآن مجید میں آتی ہیں، اسی طرح سورہ روم میں ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں، سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا
اللہ تعالیٰ تاکہ مزہ چکھائے تمہیں تمہاری کرتوتوں کا. پھر سورہ سجدہ میں فرمایا گیا کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہے یا عذاب استحصال ہے جس میں قوم ختم کر دی جاتی ہے، ہم تم پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے ان پر لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ باز آ جائیں، یہ رجوع کر لیں. 2005 کا زلزلہ آیا تو اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا طارق میر صاحب نے بڑا ایک پردرد واز کہا تھا. انہوں نے کہا کہ مسلمان گانے والیاں اور مسلمان ان کا گانا سننے والے، مسلمان ناچنے والیاں اور مسلمان ان کا ناچ دیکھنے والے، تو زلزلے کیوں نہ آئیں. اب ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا مجھے کسی ہیرا پھیری کا موقع ملے تو میں وہ موقع چھوڑتا ہوں. تو جو بڑے ہیں، جن کا ہاتھ زیادہ بڑھتا ہے، وہ بڑی چوری کر لیتے ہیں، بڑی ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی وہ موقع جانے نہیں دیتا. زیادتی، وراثت کا مال، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور قرآن مجید میں نازل ہوا ہے سورہ نساء میں، وراثت کا قانون. اس قانون کے مطابق مرنے والے کے وارثوں میں جہاں اس کے بیٹے ہوتے ہیں وہیں اس کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ہم ذرا خود اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم میں سے کتنوں نے اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو یہ ظلم نہیں، حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، دن دناتے ہوئے ہو رہی ہے، اور کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کو ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح ہم میں سے کوئی بزنس مین ہے اور اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ کچھ ادھر ادھر کر لے تو وہ کر لیتا ہے. کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کا استحصال کر لے تو کر لیتا ہے. حکومت کے قوانین، لیبر کے اور فلاں کے وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ادھر سے ادھر ہیرا پھیری جو کرتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں. او بھی پیڑا ہے، او بھی پیڑا ہے، او بھی منافق ہے، او بھی منافق ہے، لیکن میں پکا مسلمان ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اور پھر تیسرا عذاب، اس پر تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس ملک کی جو سیاسی فضا ہے اس وقت، وہ کیا ہے کہ دو گروہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہے. اور تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں بھی ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. اس میں کیا بات غیر اسلامی تھی؟ لیکن ہماری سو کال دینی جماعتیں بھی، مذہبی جماعتیں بھی، اور جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں، سیکولر سیاسی جماعتیں، وہ ساری یکجا ہو گئیں. اور وہ جو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ واقعی کہیں روٹی کپڑا مکان دے ہی نہ دے، اس کو پھانسی چڑھا کے چھوڑا. یعنی جو بھی لیڈر کوئی عدل و انصاف کی بات کرے، روٹی کپڑا مکان کی بات کرے، لوگوں کے حقوق کی بات کرے، تو پھر یہ پورا معاشرہ جو ہے، ساری لیڈرشپ، سارا معاشرہ تو نہیں کہنا چاہیے، ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھی ہو کر اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کو پھانسی پہ چڑھا کے چھوڑتی ہے. اور مخالفت میں، ایک دوسرے کی مخالفت میں غصہ اتنا زیادہ ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کی ساری حدیں کراس کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ملک جو ہے ہمارا ایک ایمرجنسی میں، اخبار میں تھا کہ ضلع راجن پورا کا پورا ڈوب گیا ہے. ایگزیجریشن بھی شاید ہو اس میں، لیکن امکان ہے پورا جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں کہ سکر کے مقام پر مین ہماری ریلوے لائن جو ہے وہ بھی پانی میں ڈوبی پڑی ہے.
اور جو کراچی سے بسوں پر لوگ آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے ادھر سے منمڑا کر آ رہے ہیں. لیکن حکومت، خواہ وہ پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو، یعنی جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں ہے نا سیلاب، ان میں کوئی خاص موومنٹ نظر نہیں آتی. پنجاب حکومت جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے ماشاءاللہ تخت لاہور پر براجمان ہے اور وہ مزے کر رہے ہیں، اپنے سیاسی سارے کام ہو رہے ہیں. حالانکہ آج انہیں کہاں ہونا چاہیے؟ انہیں جنوبی پنجاب میں اپنا آفس لے جانا چاہیے اور تمام جو بھی ایکٹیویٹی ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس کو خود سپروائز کرنا چاہیے. لیکن انہیں اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے. اور سندھ میں اس میں پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے. اپنے مخالفوں کو دبانا وہ پرائیورٹی ہے، لیکن عوام کا کوئی فکر، عوام کی کوئی فکر، ان کا کوئی خیال، اس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا. تو عذاب کی جو 3 صورتیں بیان فرمائی، اوپر سے، نیچے سے اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے. رہ گئی یہ بات کہ جو تاریخ انسانی میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، بہرحال ان میں سے خون تو بہرحال دینا پڑا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں بنایا. غزوہ بدر بڑی کیپٹل وکٹری ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بہرحال 14 شہادتیں ہوئیں، 13 میدان جنگ میں اور 1 واپس آتے ہوئے. غزوہ احد میں 70 شہادتیں ہوئیں. اور مختلف جو مارکے ہیں آپ سب کا حساب لگائیں تو بہرحال سینکڑوں میں ٹول چلا جائے گا صحابہ کرام کی شہادتوں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. مدد تو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خون بہتا ہے، تبھی کوئی تبدیلی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام اس دنیا میں ہے کہ افراد، علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی ظلم پر اتر آئے، ایک دوسرے پر زیادتی پر اتر آئے، اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سب کسی دوسرے پر زیادتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو عذاب تو بہرحال آنا چاہیے. وہ اوپر سے بھی آ سکتا ہے. اگر سن 5 میں زلزلہ آ سکتا ہے تو کیا 1922 میں زلزلہ نہیں آ سکتا؟ 1923 میں، 2023 میں زلزلہ نہیں آ سکتا؟ اور آپس کی لڑائیاں، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تو لیکن یہ سارے جو چھوٹے عذاب آتے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم باز آنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو جغرافیکلی بڑا اسٹریٹجک مقام دیا ہے. روس بھی ہمارا محتاج، چین بھی ہمارا محتاج، اور اس خطے میں زندہ رہنے کے لیے امریکہ بھی ہمارا محتاج. پھر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے. خدا نہ کرے کہ ہمارے حکمران نااہلی دکھاتے ہوئے اور امریکہ کی چاکری کرتے ہوئے جب وہ اعلانیہ طور پر کہہ دیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے جی اپنے ایٹمی اثاثے حوالے کر دو. اگر وہ ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں تو پھر کوئی بڑی ڈیل جو ہے اس میں یہ ایٹمی اثاثے بھی دے دیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ایٹمی اثاثے بھی ہمارے ختم ہو گئے، ہمارے ایٹمی دانت بھی انہوں نے توڑ دیے، نکال دیے، تو پھر وہ ہمیں بھارت کے رحم و کرم پر ڈالیں گے. ہمیں اس بات کے لیے ذہن تیار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ملکی معاملات میں دلچسپی لیں. یعنی ہم نے ملکی معاملات جو ہیں وہ اپنے سیاستدانوں کے حوالے کر دیے ہیں. وہ کھائیں پئیں لوٹیں، لوٹ مار کریں، جو مرضی کریں، آپس میں لڑتے رہیں. میں اپنا بزنس کرتا رہوں، میں اپنی پریکٹس چمکاتا رہوں،
میں اپنے کام میں مشغول رہوں. نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا. ہم میں سے ہر شخص کو بہرحال ملکی معاملات میں دلچسپی لینی چاہیے. آئیڈیلی اسپیکنگ ہمیں یہاں پر اسلام کے نفاذ کے لیے محنت کرنی چاہیے. اپنے اوپر اسلام کو اپلائی بھی کریں ان دا فرسٹ، پھر یہاں پر اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں. اور ہمارے سامنے طالبان نے بڑی زندہ مثال ہمارے سامنے قائم کی ہے. کیا ہے بیچاروں کے پاس؟ دوسری مرتبہ وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برسر اقتدار آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی، پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ذہن تیار رہنا چاہیے. اگر افغانستان میں باقاعدہ اسٹیبلش اسلامک گورنمنٹ بن جائے تو پھر ان کے لیے پاکستان کو فتح کرنا کیا مشکل ہوگا. انہیں دنیا کی سپریم پاور کو ناکو چنے چبا دیا تو ہماری فوج کیا ہے اس کے سامنے. وہ تو خیر بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہوگی کہ یہاں پر بھی اسلام ہوگا، لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پر ایک آئین ہے، یہاں پر قانون ہے، دستور ہے. تو ہمیں قانونی اور دستوری طریقے سے یہاں پر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے، اس میں اپنا تن من دھن نہیں لگائیں گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پاکستان کو، جیسا کہ میں نے 14 اگست کی جو قریب جمعہ تھا اس میں عرض کیا تھا کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر ہمیں ملا ہے. نہ اس کی کوئی تاریخ ہے، نہ اس کا کوئی جغرافیہ ہے، نہ کسی بھی طرح سے فیوریبل حالات تھے کہ جن میں پاکستان بنا، پاکستان کے لیے فیوریبل، لیکن بنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم جیسا لیڈر عطا کیا. پھر کیبنٹ مشن پلان بنا، قائد اعظم نے بھی قبول کر لیا، نہرو نے لات ماری. پھر اس کے بعد پاکستان بن جانے کے بعد بھی ایوب کی حکومت میں ایک جوائنٹ ڈیفنس اسکیم آئی. اب جوائنٹ ڈیفنس اسکیم کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ان کا ڈیفنس مشترک ہو. اب ظاہر ہے ڈیفنس مشترک ہے تو حکومت اوپر جو ہوگی جس کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفنس ہوگا، وہ تو میجورٹی کی بنیاد پر بنے گی نا. میجورٹی کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے. تو ایوب خان بھی من گئے، اس کو بھی نہرو نے لات مار کے ختم کیا. اب کیا مشکل ہے اگر ہمارے حکمران وہ نیشنل انٹرسٹ میں سوچنا ہی چھوڑ دیں، ان کو صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ہماری کرسی کیسے برقرار رہ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ایٹمی اثاثے جا سکتے ہیں، ایٹمی اثاثے چلے جائیں گے تو پھر جوائنٹ ڈیفنس کوئی نئی اسکیم آ سکتی ہے، اور ہم لے دے کر ہندوستان کے دستے نگر ہوں گے، ہم اس کے تو پھیلی ہوں گے. جیسے یہ بھوٹان اور جو چھوٹے موٹے ملک جو ہیں ہندوستان کے شمال مشرق میں، وہ ہندوستان کے زیر سایہ ہیں. کہنے کہ وہ آزاد ریاستیں ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ سبارڈینیٹ اسٹیٹس ہیں ہندوستان کی، بھارت کی. تو ایسے ہی پاکستان بھی اس طرح کی کوئی اسٹیٹ بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ہمارے بڑوں نے، علامہ اقبال نے تجویز پیش کی، قائد اعظم نے بہرحال اس پر کام کر کے مسلمانوں کی سپورٹ سے یہ پاکستان بنایا. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اب یہ جو صرف بارشوں ہی کا سلسلہ لیں تو ایک تو یہ براہ راست جو اموات ہو رہی ہیں، جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہیں، اس کو تیسر رکھیں. جو فصلیں تباہ ہوں گی اس سے جو ہمارا معاشی نقصان ہوگا، اور پھر قحط بھی آ سکتا ہے. یعنی فصلوں سے ہم کھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر جب قحط پڑے گا تو یہی بارشیں جو ہیں عذاب کی ایک اور مینیفیسٹیشن کی کا باعث بنے گی، اس کا ظہور ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے. پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند کرے. اور یہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ خشک سالی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اللہ کے رسول دعا کریں بارش ہو، تو آپ نے نماز استسقاء پڑھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی یہاں پر نماز استسقاء پڑھائی تھی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ
باران رحمت نازل فرما۔ اس کے بعد پھر جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مدینہ منورہ میں، وہ تھم نہیں رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا باہر سے کہ اللہ کے رسول بہت بارش ہے، دعا کیجیے کہ یہ تھم جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اللہم علی الجبال والاشجار والاثمار، یا اللہ یہ پانی جو ہے یہ پہاڑوں پر برسا، درختوں پر برسا، پھلوں پر برسا، یعنی آبادی پر اب یہ بند کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس نے مہربانی کی، ہم پر خشک سالی جو ہے وہ ختم ہوئی، بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہماری فصلوں کو فائدہ ہوا۔ لیکن اب کیا ہے، یہ ہماری فصلوں کو بھی نقصان دے رہی ہے بارش، اور ہماری آبادی کو بھی نقصان دے رہی ہے، ہمارے گھروں کو نقصان دے رہی ہے۔ ہم تو یہاں پکے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جو مٹی کے گھر ہیں کچے، پانی جو ہے جا کر کھڑا ہو جائے تو وہ کیا ہے، وہ اندر سے کھرنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک دن وہ نیچے آ گریں گے۔ ہمارا ڈرائیور وہ لئیے سائڈ کا رہنے والا ہے، بالکل دریائے سندھ کے کنارے پر، تو وہ ابھی تو گیا وہ چھٹی پر، تو بتا رہا تھا مجھے کہ 3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اب دیہاتوں میں جہاں کچے مکان ہوں اور ان اوپن جانور کھڑے ہوں اور وہاں پر مسلسل بارش ہو تو پھر کچے مکانوں کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس سے نقصان کم ہوتا ہے، زیادہ دیر مسلسل تو نہیں عام طور پر ہوتی، لیکن یہ جو ہلکی بارش ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی رہتی ہے یہ سڑکوں کو بھی اکھاڑ دیتی ہے اور کچے گھروں کو یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی ہلکی بارش جو ہے وہ فصلوں کے لیے مفید ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرا طویل عرصے تک آہستہ 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 وہ ٹپکتی رہتی ہے بارش، تو وہ پینیٹریٹ ہوتا ہے پانی زمین کے اندر۔ لیکن تیز بارش گھروں کو اور سڑکوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہلکی بارش جو ہے جو زیادہ دیر تک ہوتی رہے یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سڑکوں کو نقصان پہنچاتی ہے کہ جب سڑک پر پانی کھڑا ہوتا ہے تو اتنا ہمارے وہ ایئر ٹائٹ تو بنی نہیں ہوتی سڑکیں، لک بھی اس میں واجبی سی ہوتی ہے، اور وہ جو میں جس کا شروع میں نے ذکر کیا تھا ہیرے پھیری کا، وہ بھی ہوتی ہے اس میں کہ جو کوٹیشن ہوتی ہے، جو اسپیسیفکیشن ہوتی ہے اس کے مطابق وہ سڑک نہیں بنتی۔ اگر لک کو پراپرلی گرم کیا جائے تو پھر وہ ایک یکجان ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پورا گرم بھی نہیں کیا جاتا اور پورا کمپیکٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب سڑک پر پانی کھڑا ہوگا، تیز بارش ہوگی تو بہہ جائے گا، اور ہلکی بارش ہوگی وہ کھڑا ہوگا، جو ہی وہ پھر اس کے بعد خشک ہوگا نیچے سے کیا نظر آئے گا کہ سڑک جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو بہرحال وہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہماری فصلوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے یہ بارش، ہماری سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہمارے کچے گھروں کو، وہ کچے گھر بھی ہمارے ہی ہیں، ہماری بھائیاں جو ان گھروں میں رہتے ہیں، تو ہمارے کچے گھر جو ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس عذاب سے نکالے، اس عذاب سے ہمیں نجات دے، تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں، اور ہمارے جو بھائی گھروں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ واپس اپنے اپنے گھروں میں جا کر آباد ہوں، اور پھر اس میں کوئی ایسے ادارے جن پر آپ کا اعتماد ہو تو انہیں آپ کو فنڈ بھی دینا چاہیے کہ ان کی کوئی مالی امداد بھی کی جا سکے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں کمی رکھی ہے وہ اپنی مینز کے مطابق جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔